مولانا ہم تو اپنا ہمارا علاقہ ہے، ہمارا دعویٰ کوئی اب ملک کے اندر ایسے نہیں ہو سکتا جیسے آپ کا ہے، لیکن وہاں پر ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ کے اس جو بھی آپ نے وہاں پہ عوامی اجتماع کیا اس سے 20 گنے بڑے اجتماع کر کے یہ سارا کچا چٹھا وہاں پر کھول دیں، بات کریں. لیکن سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا افواج پاکستان کے اندر دہشت گردی کے کردار پر اس سے کوئی مختلف اپنا کردار ادا کریں؟ میرا آپ سے سوال ہے، میں اس کا لازمی طور پہ چاہوں گا کہ آپ یا آپ کے زعماء یہ جواب دیں کہ وہ کیا کردار ہے جو دہشت گردی کے خلاف ہے، اس کو یہ ادا کریں. وہ کیا کردار ہے جو شہداء کی حرمت میں ملک پاکستان، عوام پاکستان کے لوگ، یہاں کے باسی جن شہداء کی اس خون کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی حیات کا باعث ہے، اس کی اگر آپ بے توقیری کریں تو اس پر وہ آپ سے معافی کا مطالبہ نہ کریں تو اور کیا کریں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید آپ نے کچھ 2-3 باتوں کو آپس میں امیلگمیٹ کر دیا، کچھ ملا جلا لیا، شاید غالباً مجھے لگتا ہے ایسے ہے. میں نے آپ کی تقریر سنی ہے، اس بات میں آپ کا یہ کہنا کہ افواج بیرکس میں واپس جائیں، افواج سیاست میں کردار مت کریں، افواج الیکشن کے اندر اپنا کردار ادا مت کریں، یہ باتیں تب آپ کرتے، آپ کی جماعت تب کرتی جب متحدہ مجلس عمل کی حکومت آپ کو جنرل مشرف کے دور میں دی جا رہی تھی. اور وہ حکومت آپ کو کیسے دی گئی؟ آپ کے پاس آپ کو اکثریت کی کہانی کا بھی پتہ ہے، آپ کو ان سارے کردار آج بھی زندہ ہیں. وہ کس طرح سے آپ کی اکثریت قائم کی گئی یہ بھی آپ کو پتہ ہے. وہ کس طرح سے کتاب نشان کے ساتھ اکٹھا کرنے میں پری الیکشن جو افواج نے کردار ادا کیا، آپ تب روکتے، حکومت کی فارمیشن کے وقت روکتے، جب آپ کے پاس اختیار کا فیصلہ تھا. وہ فیصلہ تھا کہ کیا جنرل مشرف صاحب کو صدر مملکت باوردی دوبارہ بنانا ہے، آپ تب کرتے. تو پھر میں آپ کے اس کریکٹر کو تسلیم کرتے ہوئے آگے چلتا. ادروائز میں یہ سمجھوں گا کہ جب آپ کی موافقت میں یہ کردار ادا کیا جائے تو آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب آپ کی مخالفت میں یہ کردار ادا کیا جائے تو اس میں پھر آپ اپنا ایک زاویہ ترتیب دیتے ہیں جس میں بہت ساری آپ ایسی باتیں بھی کہتے ہیں جو کہ واقعات کے بالکل برعکس ہیں، آپ بھی اور آپ کے جماعت کے، آپ کے ساتھی ہم اثر بھی آپ کے. میرا یہ ماننا ہے، آپ سب کے سامنے میں نے ریکارڈ بھی رکھے، میں نے تھنک فیسٹ ایک پروگرام ہے اس کے اندر اس کی ڈیٹیلز بھی دیں، میں نے ہاؤس میں بیٹھ کر بھی کہا کہ جو الیکٹورل بات تھی اس میں ٹوٹل 37 پٹیشنز اس ہاؤس کے ریلیٹڈ آئی. 37 یہ 371 کا ہاؤس ہے، اور اگر یہ 36-37 پٹیشنز ہوں، کچھ انفریکچوس پہلے درجے میں ہوگی 35 ہوں، تو یہ ملا کے 1% بھی نہیں بنتی. میں نے آپ سے کہا کہ RTS کا بات، وہ 4 حلقوں والی بات، تو پاکستانی سیاست میں یہ حادثہ ہے کہ آپ الیکشنز کو تسلیم نہیں کرتے، پھر اس کا رخ کیسے آپ تبدیل کرتے ہیں. پھر اس کو آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل AI جنریٹڈ ہو، فالس انفارمیشن ہو، وہ ایک بیانیہ ترتیب دینے کی پھر وہ ایک انبریڈلڈ ٹیریٹری ہے. پھر کچھ میرے جیسے ذہن ہیں جو کسی بات کو تصدیق نہیں کرتے اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے آگے چلتے. تو سوشل میڈیا از پلینگ اے ویری امپورٹنٹ رول. سوشل میڈیا کے کردار کو اب انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ابھی تک بہت سارے ممالک اس کو ریگولیٹ بھی نہیں کر پائے، بشمول پاکستان. ابھی تک اس میں ہم کچھ ایسی جدت بھی نہیں لا سکے جس کے ساتھ ہم کسی ایسے پوائنٹ آف ویو کو جو کہ خبر سے ہٹ کر حقائق کے برعکس ہو، اس کے اوپر بات بھی نہیں کر سکے. تو کون سا نظام ہے جو یہ طے کرتا ہے؟ وہ الیکشن پٹیشنز کا نظام ہے. اب اگر میں کتنا بھی سسٹم سے ناراض ہوں اور اگر مجھ سے میرا مینڈیٹ چھینا گیا تو کم از کم فطری طور پہ تو میں یہ ایک پٹیشن لے کے تو اس ٹرائیبونل میں ضرور جاؤں گا. سو نمبر از 37، اینڈ آؤٹ آف دیٹ 37 دیر آر نمبرز جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے لوگوں نے ابھی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں. اس سب میں جب ایک فریکشن آف اٹ یہ بات ہے، اس کو ایک بیانیے کی شکل میں لے کر آپ چل رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں خود، چاہے وہ میں کروں، چاہے وہ مولانا کریں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کرے، چاہے وہ تحریک انصاف کرے، الیکٹورل پروسیس میں سے آپ میرے بیانیے پہ کہ آپ RTS کی حکومت میں تھے، عمران خان بینیفیشری تھے، مسلم لیگ کے بیانیے میں کہ جنرل مشرف کے ٹائم پہ ایک بڑی
پلینڈ پری الیکشن پوسٹ الیکشن دونوں ریگنگس کی گئیں، اس کے مولانا فضل الرحمان بینیفیشری تھے. تو بھئی کم آن لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ، بات کریں. اگر آپ اس کو درست کرنا چاہتے ہیں تو مدعا یہ عوام میں لے کر جائے نا. آپ آ کر بات کریں، کہیں دیکھیں ہم طے کریں کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ساتھ انتخابات کو سب تسلیم کریں، تو پھر میں مانوں کہ آپ ایک اسٹیٹسمین لائک کنڈکٹ کے ساتھ اس ملک کی بقا کی خاطر آپ کچھ بات کر رہے ہیں. یہاں پر آپ کا بغض جھلک رہا ہے، آپ کا بغض جھلک رہا ہے، اور وہ آپ کا بغض اس بنیاد پہ جھلک رہا ہے کہ آپ کے حقائق کے برعکس آپ بات چیت کر رہے ہیں. میں آخر میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ یہ جو ان کی پوزیشن تھی جس میں انہوں نے یہ بات کی، میں نے آپ سے کہا کہ ہم ان سے یہ کہتے ہیں، معافی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ لازمی طور پر اس پر معذرت کریں، معافی مانگیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان فیملیز کو، ان شہداء کو، اپنے ان فوجی جوانوں کو، وہ جو بارڈرز پہ کھڑے ہیں، وہ خاندان جو اپنے پیاروں کے لخت جگروں کے اس کرب سے گزرے ہیں جب شہید کی موت قوم کی حیات ہے بلا شبہ، لیکن وہ ماں جس نے بیٹے کو سجا کر اس سجیلی وردی پہنا کر اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، اور وہ اس کی منتظر تھی کہ میرا بیٹا غازی ہو کر میرے گھر واپس آئے گا. مجھے مولانا آپ کی بات سے زیادہ اس کے جذبات کی فکر ہے. مجھے ان بچوں کی جو اکیڈمیز میں اپنی فوجی تربیت لینے کے بعد اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہوئے اس ملک کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دے رہے، مجھے ان کی آپ کی نسبت زیادہ پرواہ ہے. مجھے آپ کے سیاسی بیانیے سے زیادہ افواج پاکستان کی پرائیڈ کی، افواج پاکستان کے فخر کی. اگر آپ اس حمام میں ننگے نہ ہوتے، اگر آپ نے خود اس کے بینیفیشری ہونے کی یہ جو دلیل میں نے آپ کو دی ہے کہ ایک وقت میں آپ اس سیاسی کردار کے بینیفیشری تھے، تو پھر آپ سے بات چیت کرتے. ہم یہ فائنڈنگ سمبڈی، مجھے کوئی تو ملے جو آ کے میرے ساتھ یہ بات کرے کہ دیکھیں جی کہ فوج کے کردار کے بغیر میں نے حکومت قائم کی ہے، تو اس لیے میں یہ کہنے کے حق و جانب ہوں کہ اس کے ساتھ آپ کریں. از پاکستان اے سیکورٹی اسٹیٹ؟ میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں. جس ملک کے اندر اس کے ویسٹرن بارڈر سے افغانستان کی طرف سے اتنی بڑی در اندازی ہے، اور وہ دہشت گردی آپ کے شہروں کے بارڈر سے ناک کرتی ہوئی آگے جا رہی ہے، بلوچستان میں اتنی بڑی در اندازی ہے، تو سیکورٹی اسٹیٹ آپ کس کو کہیں گے؟ کیا ابھی جو آپ کا 10 مئی کا ہندوستان کا مارکہ ہے، دیکھیں الزام کیا ہے، اور اس میں جو زیادتی ہے وہ کیا ہے، الزام کیا ہے اور زیادتی کیا ہے. 10 مئی میں یہ آخری بات آپ سے کر کے پھر آپ کے سوال لیتا ہوں. میں الاؤ می ٹو فنش فرسٹ. دیکھیں زیادتی یہ ہے کہ جب آپ پر پہلگام کا الزام لگا تو وہ بھی دہشت گردی، اور کس پر الزام لگا؟ جس نے 1 لاکھ سے اوپر انسانی قربانیاں دی، جانیں ضائع کی، کئی 100,000 ارب کی معیشت برباد کی، 1-2 نسلیں اس کرب میں جوان کی ہیں کہ میرے دروازے پہ بم پھٹ رہے ہیں. I am a nation with lot of worries on my head. اس کیفیت میں جب ان الزاموں کے ساتھ میری طرف انگلی ہندوستان کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی آپ کے ملک سے امپورٹ ہوئی ہے، کیا وہ میری اسٹیٹ کو الیج کر رہے ہیں مولانا؟ تو اس پر بات کرتے نا. یا وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو الیج کر رہے ہیں جن سے کبھی مراسم افغانستان میں کن کن کے تھے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے. تو پھر آپ الیج کرتے کہ وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اس پر آپ بات کرتے، کو گول میز کانفرنس بلاتے، پوچھتے. حج آپ جا کے آپ سیدھا میرے شہداء کی بے حرمتی کرنے پہ بیٹھ گئے.